ہم نے یہ ایکشن کر کے دکھایا. سر کوئی ایسی مشین. اچھا مصطفیٰ بھائی یہ بتا دیجیے گا, آپ اپنی وزارت میں اپنے کمالات کو دکھا رہے ہیں, لیکن یہ بتائیے گا جو بیماریاں پھیلنے کی وجوہات ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. ادویات تو منگوا رہے ہیں لیکن جو ڈومیسٹک ہمارے پرابلمس ہیں ان کا حل آج تک نہیں ہوا. نہ کہ نالوں کی صفائی ہوتی ہے, نہ دیگر معاملات ہیں. گندا پانی پینے پر شہری مجبور ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں. پہلے ان وجوہات کو ختم کیا جائے, اس کے بعد میڈیسن پر زور دیا جائے, زیادہ بہتر. میں آپ سے 2000% ایگری کرتا ہوں. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ہیلتھ کیئر سسٹم آف پاکستان, ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ہسپتال کے باہر شروع ہوتی ہے. ہسپتال میں تو سک کیئر ہو رہی ہے. پاکستان کا نظام تو اس وقت سک کیئر کا نظام ہے. اٹس ناٹ این ہیلتھ کیئر. ہیلتھ کیئر کا کام تو ہیلتھ کیئر معنی ہیں جس کو ہیلتھ کیئر کہتے ہیں وہ تو بچے کی پیدائش سے لے کر اس کو ویکسین لگانے سے لے کر اس کو پانی پلانے سے لے کر یہ جو آپ صفائی کی بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ پینے کے پانی کی بات کر رہے ہیں, سیوریج ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر میں شامل ہے. وی آر ویری پور ان اٹ رائٹ ناؤ. ہم ابھی اس وقت ہمیں اس میں بہت کام کرنا ہے اور اس کو ہیلتھ منسٹری نے کام نہیں کرنا. پاکستان کے حکومت کے سارے نظام نے ساتھ کام کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایگزسٹ کرتی ہے تو بالکل لنگڑی لولی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہ اگر آپ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں 70% بیماریاں جو ہیں وہ پینے کے صاف پانی کے نہیں ہونے کی وجہ سے. اب جب آپ 70% پانی جو ہے وہ, اور آپ ہمارا پانی کیسا ہے پاکستان میں, سیوریج کے ٹریٹمنٹ کو لگانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. گلگت بلتستان میں جو فلش کر رہا ہے وہ اگلے محلے میں کسی کے پینے کے پانی میں جا رہا ہے وہ پانی, پھر وہ جو فلش کر رہا ہے وہ اگلے محلے. تو یہ تو پورے نظام کو میں دیکھیں میں سب کچھ نہیں کر سکتا, میں تو اس گائیڈ لائن سیٹ کر سکتا ہوں. تو ہم نے بار بار یہ گائیڈ لائن سیٹ کی کہ بھائی پاکستان میں آپ جتنے بھی ہسپتال بنا لیں گے, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہی بات ہے اصل. آپ جتنے بھی ہاسپٹل بنا لیں گے, جتنے بھی ڈاکٹر لے آئیں گے, آپ کا ہاسپٹل پہلے دن آبسلیٹ ہو جائے گا, بھر جائے گا. کیونکہ آپ ہاسپٹلوں میں جائیں, اگر ہر انسانی 24 کروڑ کی آبادی سب کوئی بیمار پڑے گا تو کتنے ہاسپٹل بنائیں گے آپ؟ نہیں, لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانے کا نام جو ہے وہ یہ اس کے لیے. لیکن اب اگلے 10-12 سالوں میں دنیا کہتی ہے, ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کوئی کینسر میں نہیں مرے گا, لیکن شاید پاکستان میں مر رہے ہوں. کیونکہ جب آپ وہ کیسے نہیں مرے گا مرے گی دنیا, وہ ویکسین لگائیں گے پہلے اس سے بچاؤ کے لیے, وہ قطرے پلائیں گے, یہ ویکسین لگائیں. ہمارے یہاں ویکسین آپ لگانے جائیں بولے یہودی سازش ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو, ہم ابھی 12 بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسین لگاتے ہیں نا بچے کو, 12 بیماریوں سے. ابھی ایچ پی وی کی آئی, یہ 13ویں آ گئی. اب یہ سارے ہمارے نیشنل ویکسین پروگرام میں شامل ہو. یہ وہی پریونشن ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہ لگے تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ جو اور بیماروں کی تعداد تو اور بہت بڑی ہو جائے گی. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, بہت ایگریسولی کام کر رہے ہیں. یہی ہماری لائن ہے پوری کہ ہمیں پریونشن پہ جانا ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. اور ہماری توجہ بہت زیادہ, ویسے تو ہاسپٹل سارے پروونسز کے پاس ہیں لیکن ہماری توجہ جو ہے وہ پریونشن پہ بہت زیادہ ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوسچن. یہ بتا دیجیے گا کہ ویسے تو سن میں دعوے کیے جاتے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کی جو صحت کی سہولیات موجود ہیں ان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, اور کراچی کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ کراچی میں کتنے بڑے ہاسپٹلز آ رہے ہیں اور آپ کے دور میں آ جائیں گے؟ یار دیکھو, دوسری بات سے پہلے شروع کرتے ہیں. میرے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں. ہمارے پاس جو تھے وہ بھی ہم نے دے دیے. جنا اسپتال ہمارے پاس تھا, NICVD تھا, اور یہ چائلڈ ہاسپٹل تھا, یہ سارے 18 امینڈمنٹ کے بعد ڈیوالو ہو کر پروونشل گورنمنٹ میں چلے گئے. تو ہمارے پاس ہاسپٹلز تو نہیں ہیں. ایک ہم نے پاکستان میں اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان ایک GMC جنا میڈیکل کمپلیکس بنا رہے ہیں اسلام آباد میں, بہت بڑا, پاکستان کا سب سے بڑا. میں نے جب ان کے ساتھ جب ٹیم کا حصہ بناؤں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, نہیں واز سو نائس, بہت مہربانی ان کی, انہوں نے اپروو ہو گئی. ہم جنا میڈیکل کمپلیکس کا ایک سیٹلائٹ ورژن کراچی میں بنا رہے ہیں. ہماری اپروول ہو گئی ہے, ہم اسی کا ریپلیکا, لیکن یہ چھوٹا ہوگا, سیٹلائٹ ہوگا, پہلے اس کا سیٹلائٹ ہوگا اور بعد میں اس کو بڑا کریں گے. اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ سے ہم نے جو لکھ رکھا ہے, ہمیں جو کم سے کم 100 ایکڑ کی زمین چاہیے, جس سے فیڈرل گورنمنٹ جنا میڈیکل کمپلیکس کراچی جو ہے وہ سیٹلائٹ بنائے گی. تو ہاسپٹل میں ہے ہماری ڈسپینسری سی کچھ یہاں پر جو قبضہ ہوئی ہوئی تھی, اس کو ہم نے ریٹریو کر کے اس کو ہم ڈے کیئر ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. لیکن یہ دیٹ از ناٹ آل, وہ تو پیسے ہی پہلے سے تھی, اسپتال ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری بات, آپ نے جو پہلی والی بات کی, مجھے لگتا ہے کہ سندھ میں میڈیکل کی فیلڈ میں کافی کام ہوا ہے, لیکن یہ دیٹس ناٹ انف. اس میں اور بہت اچھا ہونے کی ضرورت, گنجائش ہے. ہمیں پرائمری ہیلتھ کیئر پہ جانا چاہیے. یہ جو بڑے بڑے ہسپتالوں میں لوگ آ رہے ہیں 70% وہ ہیں جن کو وہاں پر آنا نہیں چاہیے. تو ہمارا BHU جب تک ٹھیک نہیں ہوگا, اور اس کے لیے ہم جب تک یہ جو صحت سہولت کارڈ کا کانسیپٹ ہے نا,
اس کو پاکستان میں اب آئندہ آنے والے 10 سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو ہسپتال چلانے کے کام سے باہر آ جانا چاہیے. یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. آپ ان کو مریضوں کے پیسے دیں اور لیٹ دیں. یہ جو سرکاری اسپتال ان کو بھی آپ جو ہے وہ مریض دیکھنے پہ لگائیں کہ وہ سرکار سے اس وقت پیسے لے کہ جب وہ مریض کو دیکھ رہے ہوں, اتنے پیسے لے ہم سے. تو یہ ایک صحت سہولت کا پورا کانسیپٹ ہم نے بنایا ہے. پریزنٹیشن ہم نے وزیر اعظم صاحب کو کی ہے. یہ ہمارے ویژن کا ایک حصہ آگے چل کر ہوگا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے.